السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان، وضو کے بیان کا باب نمبر 32، 33، 34، 35 اور حدیث نمبر 146، 147، 148، 149، 150 اور 151 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا لوگ مرد کا اپنی عورت کے ساتھ وضو کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے وضو سے بچے ہوئے پانی کو ایک بے ہوش شخص پر چھڑکنا، اور پیالے میں سے غسل اور وضو کرنا درست ہے اور طشت سے وضو کرنا کیسا ہے۔ ان بابز کی پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 32، حدیث نمبر 146۔ مرد کا اپنی عورت کے ساتھ وضو کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مرد اور عورت سب ایک برتن سے اکٹھے وضو کرتے تھے۔ باب نمبر 32، حدیث نمبر 147۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے وضو سے بچے ہوئے پانی کو ایک بے ہوش شخص پر چھڑکنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات سمجھ نہ سکتا تھا۔ پس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو سے بچا ہوا پانی میرے اوپر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا، اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری میراث کس کے لیے ہے؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ پس فرائض کی آیت نازل ہوئی۔ باب نمبر 34، حدیث نمبر 149۔ پیالے میں سے غسل اور وضو کرنا درست ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آیا تو جس شخص کا گھر وہاں سے قریب تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا اور چند لوگ رہ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا ایک مخزب ظرف لایا گیا جس میں پانی تھا، اور مخزب میں یہ گنجائش نہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہتھیلی میں اس میں پھیلا سکیں۔ پس تمام لوگوں نے اسی تھوڑے سے پانی سے وضو کیا۔ راوی حمید کہتے ہیں کہ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگ اس وقت کس قدر تھے؟ انہوں نے کہا کہ 80، اور بلکہ 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 150۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدح پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اسی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرہ انور کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں بیماری سے بوجھل ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرض سخت ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میرے عائشہ کے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کی جائے، تو سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی۔ پس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر آنے کے لیے 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں آ چکے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرض اور بھی زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مشکیں جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں میرے اوپر ڈال دو۔
تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حفصہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخصب میں بٹھا دیے گئے۔ اس کے بعد ہم سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ بس اب تم تعمیل حکم کر چکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ باب نمبر 35، حدیث نمبر 151، تشت سے وضو کرنا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ظرف منگوایا تو ایک کھلے منہ کا چوڑا اوتھلا پیالہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں رکھ دیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پانی کو دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ کی طرح ابل رہا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کا جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا اندازہ کیا تو 70-80 کے درمیان تھا، اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کے بیان کا باب نمبر 36، 37، 38، 39 اور 40 اور حدیث نمبر 152، 153، 154، 155 اور 156، 157، 158 اور 159 بیان کیا جائے گا، جس میں ان باب کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ایک مد پانی سے وضو کرنا ثابت ہے، موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اور جب موزوں کو وضو کر کے پہننا ہو تو پھر دوبارہ پیر دھونے کے لیے نہ اتاریں، اور جس نے بکری کا گوشت اور ستو کھانے سے وضو نہیں کیا اس کی دلیل، اور جس نے ستو کھانے سے کلی کر لی اور وضو نہیں کیا۔ ان بابز کے بارے میں پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔